نظام شمسی یعنی سولار سسٹم۔ کیا آپ نے رات میں بادلوں سے صاف آسمان کا مشاہدہ کیا ہے؟ اس کا نظارہ کرتے ہوئے اگر آپ کچھ لمحے گزارو گے تو یقیناً آپ لطف اندوز ہو سکو گے۔ سورج یعنی سن۔ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے۔ سورج کا نصف قطر زمین کے نصف قطر کا 109 گنا ہے۔ یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہے۔ سورج میں ہونے والے تعاملات بے انتہا توانائی خارج کرتے ہیں۔ اس توانائی کا کچھ حصہ زمین کو حرارت اور روشنی کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی توانائی کی وجہ سے زمین پر زندگی کی بقا کے حالات سازگار ہیں۔ عطارد یعنی مرکیوری۔ عطارد سورج سے قریب ترین سیارہ ہے۔ عطارد کے طلوع اور غروب ہونے کے 2 گھنٹوں کے اندر ہی سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ سورج کے طلوع اور غروب کی جگہ کے آس پاس ہی کہیں عطارد کو آپ صبح سویرے یا غروب آفتاب کے فوراً بعد دیکھ سکتے ہو، لیکن اس کا صاف اور واضح نظارہ ممکن نہیں ہے۔ عطارد کی سطح پر موجود گھڑے اس کی اہم خصوصیات ہیں۔ زہرہ یعنی وینس۔ زہرہ نظام شمسی کا دوسرا سیارہ ہے۔ زہرے کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ زہرہ سے دیکھنے پر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب بالترتیب مغرب اور مشرق کی سمت میں دکھائی پڑتے ہیں۔ کیا آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہو؟ زہرہ کی محوری گردش کا وقفہ 243 دن ہے، جبکہ اس کی مداروی گردش کا وقفہ 224 دن ہے، یعنی زہرہ پر ایک دن اس کے 1 سال سے زیادہ ہے۔ زمین یعنی ارتھ۔ زمین سورج سے تیسرا سیارہ ہے۔ سیارہ زمین اپنا ایک واحد فطری سیارچہ چاند رکھتا ہے۔ نظام شمسی میں زمین ہی ایک واحد سیارہ ہے جہاں زندگی پائی گئی ہے۔ کون سی خصوصیات زمین کو غیر معمولی بناتی ہیں؟ کون سے امور زندگی کے وجود اور اس کی نشو و نما میں یہاں معاون ہیں؟ زندگی کی بقا کے سازگار حالت کی فہرست کیا آپ بنا سکتے ہو؟ زمین کا 2/3 حصہ پانی سے گھرا ہے۔ زمین ایک فضائی کرہ رکھتی ہے جو سطح زمین سے اوپر چند 100 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ تاہم اس کرے کے پھیلاؤ کی حد کو یقینی طور پر بتایا نہیں گیا ہے۔ کرۂ ہوا یا فضائی کرے کی پرتین نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، آبی بخارات اور قلیل مقدار میں دیگر گیسوں پر مشتمل ہیں۔ مریخ یعنی مارس۔ مریخ نظام شمسی کا چوتھا سیارہ ہے۔ یہ ایک سرخ فلکی جسم ہے۔ وائکنگ نامی خلائی جہاز نے مریخ پر زندگی کے آثار کھوجنے کی کوششیں کی۔ مریخ کے چند مقامات درجہ حرارت کی متعدل حد رکھتے ہیں۔ اس کی فضا میں آکسیجن، نائٹروجن پائے گئے ہیں۔ یہاں پانی بھی موجود ہے۔ یہ اپنے قطبے کے قریب منجمد کاربن ڈائی آکسائیڈ رکھتا ہے جو ٹوپیوں کی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ برف کی قطبی ٹوپیاں یعنی پولار آئس کیپس مریخ کی اہم خاصیت ہیں۔ ان تمام عناصر کی موجودگی کی وجہ سے مریخ پر زندگی کے ہونے کا قیاس کیا جا رہا ہے۔
مشتری یعنی جوپیٹر۔ مشتری نظام شمسی کا 5واں سیارہ ہے۔ مشتری تمام سیاروں میں سب سے بڑا سیارہ ہے۔ اس کی مداروی گردش کا وقفہ تقریباً 12 سال ہے۔ مشتری کا دن 10 گھنٹوں کا ہوتا ہے، یعنی یہ اپنے محور کے اطراف کافی تیز گھومتا ہے۔ اپنی تیز گردش کی وجہ سے یہ سیارہ خط استوا پر گنبد نما اور قطبین پر چپٹا ہے۔ طاقتور سخلی قوت کی وجہ سے اس سیارے سے جڑے گیسی بادل فیتا نما شکلیں بناتے ہیں۔ فیتا نما ان شکلوں کو دوربین کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ زحل یعنی سیٹرن۔ زحل نظام شمسی کا 6واں سیارہ ہے۔ یہ دوسرا بڑا سیارہ ہے۔ دوربین سے دیکھنے پر یہ بڑا خوبصورت اور دلکش دکھائی دیتا ہے۔ اس کی خوبصورتی اور دلکشی کی وجہ اس کے اطراف موجود حلقے ہیں۔ زحل کے اطراف موجود حلقوی نظام زحل کی نمایاں خصوصیت ہے۔ زحل کے اطراف موجود یہ 2 بڑے حلقے کئی چھوٹے حلقوں سے بنے ہیں، جنہیں ذیلی حلقے کہا جاتا ہے۔ یہ ذیلی حلقے برفیلے مادہ سے بنے ہیں۔ زحل کی کثافت نوئی پانی کی کثافت نوئی سے کم ہے۔ یورانس۔ یورانس نظام شمسی کا 7واں اور تیسرا بڑا سیارہ ہے۔ اس کے اطراف حلقوی نظام کی دریافت انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایسٹرو فزکس بنگلور کے 2 ماہر فلکیات پروفیسر جے سی بھٹاچاریہ اور کے کپوسوامی نے کی۔ یورانس نے ولیم ہرشل نے دریافت کیا۔ یورانس نظام شمسی کا ایک عجیب سیارہ ہے، اس لیے کہ اس کا محور 82 ڈگری پر جھکا ہوا ہے۔ سوائے زہرہ کے تمام سیارے مغرب سے مشرق کی جانب کچھ جھکاؤ کے ساتھ گردش کرتے ہیں۔ یورانس کی کثافت نوئی 0.29 ہے۔ اس کی محوری اور مداروی گردش کا وقفہ بالترتیب 13 گھنٹے اور 84.2 سال ہے۔ نیپچون۔ نیپچون نظام شمسی کا 8واں سیارہ ہے۔ سیارہ نیپچون کو دوربین کی مدد ہی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ نیپچون کے وجود کی پیشن گوئی چند حسابات کی روشنی میں کی گئی ہے۔ اس کی کثافت نوئی 0.3 ہے۔ اس کی محوری گردش اور مداروی گردش کا وقفہ بالترتیب 18 گھنٹے 30 منٹ اور 164.81 سال ہے۔